پیارے پاکستانیوں، ہم میں سے یقیناً اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ تلاوت قرآن کا صحیح معنی کیا ہے۔ کیا صرف قرآن پڑھنے کا نام ہی تلاوت ہے؟ جی نہیں۔ پڑھنے کے لیے عربی زبان میں قرأ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو پھر تلاوت کے کیا معنی ہوئے؟ اس سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تلاوت کرنے میں جو شرط قرآن نے لگائی ہے وہ یہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب یعنی قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ایسے لوگ ہی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں مومنوں کی صفت تلاوت قرآن پاک میں حقہ تلاوتی ہی کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی تلاوت اس طرح جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اگر ہم لغت کی کتابوں کی طرف مراجعت کرتے ہیں اور اس کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ تلاوت کا معنی تلاوت کے معنی میں پڑھنے کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا بھی شامل ہے۔ گویا تلاوت کا معنی ہوا پڑھنا لیکن عمل کرنے کی نیت سے۔ اب عمل کرنے کی نیت سے پڑھنے میں سب سے پہلی قابل ذکر بات ترجمہ قرآن ہے، کیونکہ دوران تلاوت جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ناظرہ قرآن کے بعد جو چیز وقت کی اہم ضرورت ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حفظ قرآن سے پہلے ترجمہ قرآن ضروری ہے۔ ممکن ہے آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، کیونکہ عوام میں حفظ قرآن کی فضیلت ترجمہ قرآن سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں تو بات دل کو لگتی ہے۔ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت، فرضیت، فضیلت اور فوائد و ثمرات وضو سے زیادہ ہیں، لیکن اگر وضو کے بغیر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جب وضو ہی نہیں تو نماز جیسی اہم عبادت بھی مقبول نہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن میں عمل شرط ہے جو ظاہر ہے ہم عجمیوں کے لیے بغیر فہم کے ممکن نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ اسے پڑھتے ہیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو کیا ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا؟ میں تو یہ نہیں کہتا کہ جو شخص قرآن بغیر فہم کے پڑھے گا اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر صرف ثواب کی نیت سے ہی پڑھنا ہے تو ہمارے لیے سارے قرآن کی بجائے قرآن کا کچھ حصہ ہی کافی ہے۔ مثلاً صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز آ گیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 1/3 قرآن 10 پارے پڑھے؟ انہیں صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن کی تلاوت اسی وقت اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنے کی جب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی معنی معلوم ہوں گے۔ یہاں میں استدلال کے لیے ایک سورہ محمد کی آیت پیش کر رہا ہوں جس سے فہم قرآن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان تدبر قرآن، کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ گمراہ لوگوں کی تلاوت۔ ایک قوم ایسی ہوگی وہ اللہ کی کتاب کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھے گی، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں جس طرح تیر کمان سے۔ ہمیں اس مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیا قرآن کا مقصد صرف محفلوں کو سجانا ہے؟ کیا قرآن کا نزول صرف قسمیں اٹھانے کے لیے ہے؟ کیا قرآن کو ماننے والوں کا یہ حال ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کا ہے؟ کیا قرآن صرف ایک لازوال، بے مثال، بے نظیر اور لاسانی کتاب ہی ہے؟
کیا قرآن کا محفوظ ترین ہونا صرف ایک معجزے کے لیے ہے؟ کیا بغیر سمجھے پڑھنے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب حقیقت کی زبانی دیا جائے تو یقیناً نہیں ہے۔ میری بات یا خواہش سمجھ لیں، اگر غلط ہے تو بے شک نہ مانیں، لیکن اگر حق ہے تو خدا کے لیے ضرور مانیں۔